بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ماہ صفر سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور حفاظ ابو طالب بن یوسف کے زیر نگرانی قرآن شریف کا حفظ کیا۔ پھر قاضی القضات حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ کی شاگردی میں علم فقہ کی تکمیل کی۔ حضرت ابو بکر بن مظفر سے علم حدیث پڑھا۔ حضرت ابو محمد جعفر اور حضرت ابو سعید ہمدانی سے علم تفسیر میں دسترس حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے عالموں کی شاگردی اختیار کر کے ہر طرح کے ظاہری علوم میں کمال حاصل کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور آپ کے پاس ہر قسم کے فتوے آنے لگے۔ ان کا جواب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں برجستہ دیتے تھے۔ جب آپ کو تمام علوم ظاہری کی سند مل گئی تو آپ نے حضرت ابو سعید الحزمی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کئی سال باطنی ریاضت، نفس کشی اور مجاہدے میں مصروف رہے۔ عرصہ دراز تک ویران جنگلوں میں رہ کر نفس کو مختلف قسم کی ریاضت میں ڈالا تاکہ طبیعت کو یکسوئی حاصل ہو اور دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر ذات حق کی طرف توجہ مرکوز ہو جائے۔ ریاضت کے دوران جب آپ ویران اور غیر آباد مقامات میں رہتے تھے تو شیاطین نئی نئی شکلوں میں آپ کے پاس آتا اور دنیاوی لذتوں کی خواہش پیدا کرتا، طرح طرح سے نفس کو بہکاتا، لیکن آپ نہایت استقلال اور جرأت کے ساتھ شیطان کو شکست دے دیتے۔ ایک دن آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ آپ نے فوراً پہچان لیا، یہ حضرت شیخ حماد الدیاس تھے۔ اس ملاقات کے بعد آپ حصول فیضان کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت شیخ کبھی کبھی فرماتے، عبدالقادر تم فقیہ ہو، فقہا کے پاس جاؤ، تمہیں ہم سے کیا ملے گا؟ آپ کوئی جواب نہ دیتے اور حسب معمول خدمت میں حاضر رہتے۔ آخر ایک عرصے کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد آپ کو مسند ولایت مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جنگل کی طرف نکل گئے جہاں دور دور تک ویرانی تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن آپ نے ایک روشنی دیکھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف نور پھیل گیا اور اس نور میں آپ نے ایک نورانی شکل دیکھی۔ اس شکل نے بلند آواز میں کہا، عبدالقادر میں تمہارا خدا ہوں، آج میں نے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی۔ آپ نے یہ بات سنی تو فوراً لا حول ولا قوت اور اعوذ باللہ پڑھ کر اس طرف پھونکا۔ فوراً وہ روشنی غائب ہو گئی اور نورانی صورت دھواں بن گئی۔ اب آواز آئی، عبدالقادر تم نے اپنے علم اور خدا کے حکم سے اس وقت میرے مکر سے نجات پائی، ورنہ میں اسی طریقے سے اب تک 70 صاحبان ولایت و طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ جب آپ نے یہ واقعہ اپنے صاحبزادے حضرت شیخ موسیٰ کو سنایا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ شیطان کو کیسے پہچانا؟ آپ نے شیطان کو کیسے پہچانا؟ آپ نے جواب دیا، شیطان اپنی اس بات سے پہچانا گیا کہ اس نے میرے لیے حرام چیزوں کو میرے لیے حلال کرنے کی خبر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی حرام چیزوں کو حلال نہیں کرتا اور وہ نہ کبھی کسی برے کام کا حکم دیتا ہے۔ جب نبوت ختم ہو چکی اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تو خدا کس طرح حرام چیزوں کو حلال کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک عرصے کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد آپ نے تمام شیطانی وسوسوں پر فتح پائی اور اس کے بعد آپ پر باطن کے راز منکشف ہو گئے۔ ان مدارج کو طے کرنے میں آپ جن کیفیتوں سے گزرے ہیں ان کا تذکرہ آپ نے اس طرح کیا ہے، جب میرا نفس میرے سامنے آیا تو میں نے اسے کئی امراض میں مبتلا پایا۔ ابھی اس کا شیطان زندہ تھا اور خواہش موجود تھی۔ میں نے 1 سال تک اس کی طرف متوجہ دی، یہاں تک کہ میں نے تمام امراض کو شکست دے دی اور اللہ نے میرے نفس کو مغلوب کر دیا۔ پھر بھی میں اپنا مقصد نہ پا سکا تو توکل کا مقام طے کر کے آگے بڑھا اور شکر کے دروازے تک جا پہنچا۔ یہاں سے آگے نکل کر مشاہدے کا مقام آیا۔ اس منزل کو طے کرنے کے بعد میں فکر کے مقام تک پہنچا۔ یہاں کا منظر عجیب تھا، جو چیزیں میں چھوڑ چکا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ ایک مدت تک ان سے مقابلہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب میں تمام چیزوں پر غالب آ گیا تو وہ مقصد حاصل ہوا جس کے لیے میں یہ تمام کوشش کرنا پڑی تھی۔ یہ فنا کا مقام تھا اور یہاں کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔
آپ کا آواز و نصیحت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علماء کا لباس زیب تن فرما کر ایک بلند مقام پر تشریف رکھتے اور بلند آواز سے واعظ فرماتے۔ آپ کی مجلس پہ امراء اور وزراء آتے تو معمولی حیثیت کے لوگوں کی طرح مؤدبانہ ایک طرف بیٹھ جاتے۔ جب بادشاہ آتا تو آپ وہاں سے اٹھ جاتے تاکہ تعظیم نہ دینی پڑے۔ آپ خود کبھی کسی بادشاہ کے دربار یا امیر و وزیر کے مکان پر تشریف نہیں لے گئے۔ ہر طبقے اور ہر حیثیت کے لوگ آپ کا واعظ نہایت اشتیاق کے ساتھ سنتے اور آپ کے نصائح پر عمل کرنے کا عہد کرتے۔ آپ کے ارشادات کا محصل یہ تھا کہ سب سے پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں ظاہری کردار کو درست کیا جائے، پھر باطن کی صفائی کو درست اور نفس کو تمام رابطوں سے پاک کیا جائے۔